السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں اکرم مشید ہوں۔ آج میں نماز پڑھنے گیا تو تعلیم میں ایک بہت زبردست میسیج جو میں نے پہلے بھی سنا ہوا ہے الحمدللہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت ملی اور خلیفہ بنایا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد اپنا کپڑا بیچنے جا رہے تھے۔ آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کپڑا بیچنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ آپ خلافت پہ ہیں تو آپ کپڑے بیچیں گے، تو تجارت کریں گے، تو آپ یہ بتائیں آپ خلافت کیسے سنبھالیں گے؟ انہوں نے کہا میں نے بچوں کو بھی تو پالنا ہے، میں کیا کروں پھر؟ تو حضرت عمر بن خطاب نے بٹھایا مجلس اور کہا بھئی جو خلافت پہ ہیں ان کا وظیفہ باندھا جائے۔ صحیح ہے نا، ضروری ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا وظیفہ باندھ دیا گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق وظیفہ لیتے رہے۔ تو ایک موقع پہ ایسا آیا ٹائم کہ آپ کی بیوی نے کہا جی میٹھا پکانے کو دل چاہ رہا ہے۔ آپ نے کہا پیسے ہی نہیں بنتے، کیسے بنائیں گے؟ آپ کی بیوی روزمرہ پہ نا تھوڑا آٹا بچاتی رہ گئی، اور ایک دن پھر میٹھا بنایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو جب وہ پیش کیا گیا حلوہ بنا کے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہا جی میں روزانہ تھوڑا بچا لیتی تھی، تو آج اس سے میٹھا بنا لیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اتنا وظیفہ مجھے زیادہ ملتا ہے، اور وہ اتنا وظیفہ کم کر دیا۔ کیا ایمان ہے! سامنے جنت نظر آ رہی ہے آپ کو، مجھے سامنے بچے نظر آتے ہیں، بیوی نظر آتی ہے، ایک خوبصورت حسین گھر نظر آتا ہے جس میں شام کو بیٹھے بیوی کے ساتھ چائے پی رہے ہوں اور پوتا پوتی کھیل رہے ہوں پلاٹ کے اندر، سردیوں کے راتوں میں ٹیبل پہ بیٹھے ہوں اور کافی کا کپ ہو، اور گھر کی دیواروں کو دیکھے تو دل خوش ہو جائے۔ آپ پر مجھے یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں گراج میں 2 گاڑیاں کھڑی ہیں لیٹسٹ ماڈل، میں اور میری بڈھی نکلنا چاہیں تو ہم اس پہ نکل سکتے ہیں، دوسری گاڑی بچوں کی اور ان کی فیملیوں کی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کو آگے جنت نظر آ رہی ہے۔ اوہ ہوئے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہو گیا اور آپ دنیا سے چلے گئے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ فلاں باغ جو ہے وہ بیچ دو اور پیسے خزانے میں جمع کرا دیے جائیں۔ تو یہ پوچھا گیا کہ کیوں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے والد صاحب کی وصیت تھی کہ میرے مرنے کے بعد عائشہ میرا وہ باغ بیچ دینا اور پیسہ مال غنیمت میں جمع کرا دینا، خزانے میں جمع کرا دینا، کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں مجھے اس کا حساب کتاب دینا پڑ جائے، اللہ پاک کہیں کہ تمہارا وظیفہ بنتا ہی نہیں تھا، حالانکہ یہ وظیفہ جائز تھا اور سب کی رضامندی سے باندھا گیا تھا۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ تو کیوں نہ کہیں اللہ کے نبی کہ ابو بکر اور عمر ہم ایسے اٹھیں گے؟ کہ آپ میں اور مجھ میں ایسی کوالٹیز ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جنتی، ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، مایوس نہیں ہیں۔ اللہ کی رحمت کی میں نفی نہیں کرا، لیکن ہم اپنے اعمال دیکھیں تو کیا ہم اتنے ایماندار، اتنے مخلص، اتنے سچے ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے پیسے کے لالچ کے، سوائے اچھے سے اچھے گھر کی خواہش کے، یعنی جو اللہ نے دے دیا اس سے بڑھ کے آگے اور کے لیے بھاگ دوڑ کرنی۔ اللہ میں ہدایت پہ رکھے۔ میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دین سے محبت، جنت سے محبت، اللہ سے محبت اور دنیا سے محبت ایک ساتھ دل میں رہ نہیں سکتے، کیونکہ جب دنیا سے محبت ہوگی نا تو دین کمپرومائز ہوگا ہی ہوگا۔ ہم بے ایمانی بھی کریں گے، ہم لوٹ کھسوٹ بھی کریں گے، ہم ملاوٹ بھی کریں گے، ہم سود پہ پیسہ لے کے کاروبار بھی کریں گے، ہم رشوت بھی لیں گے، ہم ناپ تول میں فرق بھی ڈالیں گے، یعنی کہ ہر گناہ ہم کریں گے پیسہ کمانے کے لیے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ ہدایت 2 بندوں کو ملتی ہے، ایک وہ جسے چن لے اللہ پاک، ایک وہ جو طلبگار ہو۔ تو چنے گا نہیں چنے گا غیب کا علم تو ہمیں نہیں ہے، ہم طلب کر لیں اللہ تعالیٰ سے، اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا، کم از کم ہم طلب بھی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ دعا میں یاد رکھیے گا، فارورڈ ضرور کیجیے گا۔ اللہ ہمیں ایمان پہ رکھے، فی امان اللہ۔